أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی امتیں کہ جو پہلے لوگ تھے جس طرح حواری عیسیٰ علیہ السلام کے اولین شاگرد تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین شاگرد تھے. تو یہ وہ دین کو پوری طرح سمجھ گئے تھے. انبیاء علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ ساتھیوں کی تربیت کی تھی کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ فرعون کے اس کے قوم فرعون کے متحتی غلام تھے، ظاہر ہے کہ اس وقت وہ اس کو اتنا اس کی لوگوں کا موقع نہیں ملتا کہ وہ کوئی بڑا کام کر لے، کیونکہ وہ غلام تھے اس وقت. بس وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے بیٹھے تھے کہ تم کچھ کر لو، تم کچھ کر لو. اور ان کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو مانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. جب پانی کو کہتے ہیں کہ خون بن جا تو خون بن جاتا ہے، لاٹھی کو کہ پھینک دے تو کیا ہو جاتا ہے، لاٹھی کو پھینک دے تو اژدہا بن جاتا ہے. ان چیزوں سے اس کو بڑا خیال تھا کہ بس موسیٰ علیہ السلام کرے گا وہ ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ جاتے ہیں جہاں ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں. تو کیا یہاں کرو؟ تو کہا نہیں، وہ دوسری جگہ پہنچ ہے. دراصل اس نے گائے کو ذبح کرنا تھا، گائے کو، اور گائے اس کے نزدیک کیا تھا، بہت بڑا وہ اس کا خدا تھا، معبود تھا. تو ظاہر ہے کہ سب قوم سب نے اس کو ذبح کرتا تو ساری قوم سے سب کیا جائے لڑ پڑتی. تو وہ اس پر بہرحال یہی بات ہے کہ جب وہ باہر وہاں چلے گئے باہر، یعنی فرعون غرق ہوا اور یہ میدان تہ میں چلے گئے، اور جب اس کو حکم ہوا کہ تم حملہ کرو، لاکھوں گئے تھے، توڑے نہیں تھے. تو جب اس فلسطینیوں کو دیکھا کہ تو بہت موٹے موٹے ہیں، بڑے بڑے، تو ان کو خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جب پانی نہ ہو تو پتھر پر لاٹھی مارتا ہے، پانی نکلتا ہے، روٹی نہ ہو، کانا نہ ہو، من و سلوا آ جاتے ہیں. تو اب ایک لاٹھی وہاں بھی پھینکے تاکہ
مسئلہ حل ہو جائے. وَأَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. دراصل یہ گستاخی کی وجہ سے شاید نہیں کہہ رہے ہیں. یہ اسے جفاکشی دیکھی نہیں تھی کہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے، جس پر میں نے کل بات کی تھی. تو بعد میں اس کو سمجھ آئی، اور اس نے 40 سال تقریباً کم و بیش وہاں میدان تہ میں گزارے. لڑائی ہوتی چلی گئی. یہ نہیں تھا کہ لڑائی نہیں کرتے تھے، یہ پہ شروع ہو گئے تھے. بیت المقدس کے لیے یہ تھا کہ وہ 40 سال کے بعد فتح ہوگا. 40 سال کے بعد فتح ہوگا. پر دوسری چھوٹی موٹی بہت سی علاقوں کو اس نے فتح کیا تھا، مغرب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کتاب میں بھی آتے ہیں کہ وہ فلان جگہ داخل ہو جاؤ، مصر میں جاؤ، وہاں بصل کھاؤ گے، پیاز کھاؤ گے، لہسن کھاؤ گے. یہ بات. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، افراد کی تربیت کر کے پھر اس کو وہ سمجھ جاتے تھے کہ دین کیا ہے. تو اس کو ان 3 درجوں کو درجہ بدرجہ خوب پتہ تھا. 3 درجات ہے. ایک ہے عبادت کا مطلب ہے کہ ساری زندگی مسلمان کی عبادت ہے، بندگی ہے. لیکن خاص اصطلاح میں جو ہم کہتے ہیں عبادت، خاص اصطلاح میں ہم عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے درمیان میں مخلوق نہ ہو. کیا نہ ہو؟ مخلوق نہ ہو. لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، لبیک اللہم لبیک. تو ایسی چیزیں ہیں یہ جو براہ راست عبادت ہے. دوسری بھی عبادت ہے، لیکن آپ نے کتابوں میں ترتیب دیکھی ہوگی، پہلے عبادات کو لاتے ہیں عقائد کے بعد. عقائد کو سمجھائے جاتے ہیں. ایک علم الکلام ہے، ایک عقائد ہے. وہ تو مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اس کو پہلے ابتدائی بچے ہوتے ہیں اس کو ہم سکھاتے ہیں، اور دیکھو گے ہر مسجد کے اندر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. لیکن علم الکلام اگر دوسروں کے مقابلے کے لیے ہے، دوسروں کے مقابلے کے لیے ہے. تو پہلی چیز عبادات عقائد کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہدایہ ہے، عبادات ہے. شروع کیا ہوتا ہے؟ طہارت شروع ہو جاتا ہے، کتاب الطہارت. اس طرح دوسری کتابیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے جو فقہ کی کتابیں ہیں اس سے شروع ہوتی ہیں. پھر معاملات ہوتے ہیں، بہت اہم ہے. جہاد معاملہ ہے. جہاد کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے، کیونکہ درمیان میں کون ہے؟ ایک طرف کافر ہے، ایک طرف مسلمان ہے، لڑتا ہے آپس میں، پنجائے چول لگتا لگے، پنجازمائی کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ لڑیں گے تو کبھی ایسا بھی ہو کہ نمازی بھی درمیان سے چلی جائے گی، کیونکہ جب ختم ہو تو بھی چلی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوا کرتے تھے ان کو کہ ایک غزوہ میں 4 نمازیں چلی گئی تھی، 4 نمازیں چلی گئی. تو یہ ہے عبادات ایک قسم. اور وہ عبادات اپنی روح کے ساتھ کرتے، جیسا کل میں نے بتایا تھا پرسوں. نماز اپنے حال کے ساتھ کرتے، جس طرح نماز ڈھانچہ ہوتا تھا، حال کیا تھا؟ خشوع تھا. زکوٰۃ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ہمدردی، کسی کچھ پیسہ دینا ہے، لیکن اس کی ہے اندر کیا چیز؟ رحم کی کیا ہولی ہے دوڑ رہی ہو، اخلاص کی اور رحم کی ہے دوڑ رہی ہو، تب اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس طرح ہر چیز کے ایک حج ہے، اس کے اندر عشق ہے، محبت ہے. لبیک اللہم لبیک اس کی روح ہے. اگر کانی پر بھی لڑائی ہو، وہاں پانی پر بھی لڑائی ہو، اور ہر چیز پر لڑائی ہو تو حج تو کرو گے، لیکن واپس آؤ گے دل اور سخت ہو جائے گی.
تو یہ دوسری چیز معاملات ہوتے تھے. کیا ہوتے ہیں؟ معاملات. تیسری چیز حلال کمائی. یہ حلال کمائی فرض ہے، کیونکہ جب حلال کمائی نہ ہو تو پھر حرام کھاؤ گی. تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ تم پاک حلال اور پاک چیزیں کھائیں. پاک بھی ہو حلال بھی ہو. اگر نہیں کہیں گے تو مریں گے. تو یہ بھی فرض ہے. اب اس کے اندر اگر ہم ترتیب نہ کریں تو آدمی گمراہ بھی چل جاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ بات روٹی کمانا فرض ہے، کسب الحلالی فرض بعد الفریض بعد الفرائض. تو بس شام روز کیا کرو، تمام دن پورا دن کمائی کرو، نماز کی فکر کرو، نہ روزی کی فکر کرو. فرض ہے، روز رکھوں گا تو ہماری فرض کیسے میں ادا کروں گا؟ لہذا کیا ہے؟ اب دیکھو یہ مخلط پل کرتے. ایک آدمی تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، دوسرا آدمی تو اس نے کہا کہ تم غلط کرتے ہو. اس نے کیسے غلط کرتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تبلیغ میں جاؤ. بھئی جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنے آپ سے بھی فارغ ہو جائیں گے، پھر قبر میں تبلیغ کرو. یہ غلطیاں جو ہوتی ہے یہاں سے ہوتی ہیں کہ ہم مباحث کو ختم کرتے ہیں، اٹ پٹ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں بتا دیا کہ قومیں کیسی گرتی ہیں. پہلے جب قومیں گرتی ہیں پہلے اس کے اندر خشیت الہی خرست ہو جاتی ہے. اس سے پہلی چیز جو قوم بھی تباہ ہوتی ہے پہلے اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے. وہ روح ہے، جب وہ روح ختم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی آرام آرام کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، چیڑی کھا لیتے ہیں اس کو، خاک ہو جاتا ہے. لیکن پہلے کیا چیز نکلتی ہے؟ روح نکلتی ہے. دین فطری دین ہے. پہلے اس سے دین کی جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے. پھر رفتہ رفتہ اور اعمال کے اندر کمزوری آتی ہے، اور پھر جب کمزوری آ جاتی ہے پھر ان اعمال کو کرتے ہیں کہ جن اعمال میں لوگوں کو نظر آئے. جو لوگوں کو نظر نہ آئے وہ نہیں کرتے. چپ کسی کو کچھ مال دینا نہیں دیتا. یہ جب تک ویڈیو نہ نکالے، ویڈیو فوٹو نکالتے ہیں دیگوں سے، دیگ پکاتا ہے، فوٹو نکالتا ہے، ہر جگہ آ گئے. تو دراصل اپنا اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتی، ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اسی لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ فرمایا سوئی جو رکھی تھی اس میں اخلاصی نیت بھی رکھی تھی. اخلاصی نیت خالص ہو، نیت خالص ہو. تو یہ انبیاء علیہ السلام اس طرح چلتے رہتے تھے. اس کی امتیں پوری دین پر عمل کرتے تھے. پہلے آپ دیکھتے ہیں جب کعبہ شریف میں تھے، مکہ مکرم میں تھے،
کف ایدیکم، وہ کہتے کہ ہم لڑتے ہیں یار، اس میں مضبوط لوگ تھے، لڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں، یہ دماغ ٹھیک کریں گے. اس وقت بھی امین حمزہ وغیرہ بہت سے لوگ مسلمان تھے، مسلمان ہو چکے تھے، بہادر لوگ تھے. وہ کہہ رہے بھی تھے لگی پری گنا مشتا کہ سارے تو گڈو تھوڑا سا چھوڑ دیا ہمارے، لیکن کف ایدیکم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، کچھ نہ کرو، بس نماز پڑھو اسی طرح جسے بتایا گیا ہے، اللہ کرو، کچھ نہ کہو، وقت آئے گا. اب ساتھ بتاتے بھی تھے کہ وقت آئے گا. ہم پہلے تبلیغ میں جب جاتے تھے پہلے اب تھوڑا سا وہی بات نہیں کہتے ہو. ہم کہتے تھے جب خون بہائیں گے نہ، اب کیا پسینہ بہائیں گے. اگر آپ کوئی بوڑھا ہوگا تو سنا ہوگا کہ پہلے کیا بہائیں گے، پسینہ بنائیں گے، پھر خون بنائیں گے. خون کیا بہائیں گے، لیکن خون کا موقع بھی تک نہیں آیا. ہم سب پر میں کہتا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ ہم درمیان میں چیزوں کو پہ چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں بس چیزوں کو. ورنہ الحمدللہ اپنے وقت میں تبلیغ نے جتنا کام کیا ہے شاید دنیا میں کسی جماعت نے کام کیا ہو. اب مجھے بتائیں جتنے جماعتیں دنیا میں کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ کام تبلیغ والوں نے کیا ہے. کسی کا بیٹا حافظ ہے تو باپ کیا کہتے ہیں، باپ تو کشتکار ہے، تم کیسے حافظ بن جائے؟ والد نہیں میں حفظ میں بٹھا دیا. خود ملا نہیں ہے، تبلیغ میں 4 ماہ لگائے ہیں، علم کی قدر ہو گئی تو کہتے میں تو عالم نہیں ہوں، چلو میں اپنی بیٹے کو عالم بناتا ہوں. وہ عالم بن گئے. کتنے علماء، کتنے فضلاء، کتنے مشائخ انہی تبلیغیوں کی اولاد ہے. اور خود تبلیغ والا کیا ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ پچھاڑ جذبہ تو آ گیا اس کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ مدارس قائم کیے ہیں. اتنے بڑے مدارس پہلے نہیں تھے، مدارس ہو گئے، قرآن ہو گئے. تمہارا میں عرض کرتا کہ صحابہ ہمیں جس طرح پہلے سمجھایا تھا اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے. جتنے نیک تحریک کیے ہیں وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ پہلی کیا ہے، اب تھوڑا سا محنت کرو، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، پھر ساتھ یہ بت لگاؤ. یہ نہ کہ پھر جب ایک بار ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم لڑیں گے، ایسا نہیں. ساتھ کیا، ساتھ. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں فرماتے ہیں کہ جو پہلے لوگ تھے وہ سمجھدار تھے، جو اس دین کو جانتے تھے کہ پہلا نمبر کس کا ہے، عبادات کا ہے، لیکن ایسی عبادات کا جو تم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، ایسی نماز جو تم کو منکرات سے روک دے، ایسی نماز جو تم کو اندر اتنی مہربانی پیدا ہو جائے کہ آپ کو بخل سے نکال دے. یہ چیزیں نماز ایسی پڑھے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش کاموں سے جس میں بخل بھی ہے. فحش کی ایک معنی عرب کی جو لغات میں آیا ہے وہ بخل آیا ہے. فحشا آتا ہے وہ بخل کو کہتے ہیں. کیونکہ اس کے زمانے میں تو شراب تو پی جاتے تھے تو کیا جو بخیل ہو کہتے ہیں بڑا ہے، یہ بخیل ہے. بخالت کو بڑی بیائی کہتے تھے. تو یہ اس طرح نماز رکتے تھے، اس طرح نماز وہ پڑھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ ہجرت کی تو پھر اس کی یہ فضا جب بن گئی تو فحشا کو برداشت کر سکتے تھے، نہ غلط کاموں کو برداشت کر سکتے تھے. پھر تلوار کی اور یہ لڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نمائشی کام شروع کر دی. پھر بعد میں امتیں جب بعد میں 1000 سال کم بیش
مسلمانوں نے بادشاہی کی، پھیلتے رہے. فخلفا من بعدہم خلف، اس کے بعد ان کی ناخلف جانشین پیدا ہو گئے، ایسی جانشین جو بیکار تھی. کیا تھی؟ فضول تھی. باتیں تھے، باتیں کرتے تھے، کام نہیں کرتے تھے. ہم تمام دن بولتے رہتے ہیں، یہ کام نہیں ہے بولنا. انبیاء علیہ السلام مختصر بات کرتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے. صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا کہ کیف امیرکم، کہ تمہارا امیر کیسا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں پوچھا تو مسلمان نے جواب دیا 2 لفظوں میں، امیرنا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا امیر اتنا نیک صالح آدمی ہے، اتنا پکا آدمی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ باز نہیں. اور جب یہ ایسا ہے تو اس کی دل میں ایسا نور ہے، ولا یخدع، کہ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اتقوا فراست المومن، فراست مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نور سے دیکھتا ہے، تقوی کی نور سے دیکھتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ فخلف من بعدہم خلف اتبعوا الصلاۃ، اس نے نماز کو تو ضائع کر دیا، جو پہلا درجہ تھا اس کو ضائع کر دیا. جب پہلا درجہ ضائع ہو گیا تو دوسری کام نمائشی پر چل گئی. اب دیکھیے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. فلسطین کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے، مسلمانوں کو وہاں تکلیف ہے، غیور مسلمان ہے، 1 سال بغیر وسائل کی وہ لڑے، 1 سال سے زیادہ. ان کا خیال تھا کہ ہم 2 دن گزرا ہو جائے گا. شہید ہو گئے لیکن نہ دبے نہ جھکے. مسلمان نے کیا یہ بھی بڑی بات ہے، چندہ کیا. اور بات ایسی بھی ہے کہ چندہ اسرائیل کے نام پر، حماس کے نام پر کرتے ہیں، اور کرتے ہیں مدرسے کے لیے، ان کا خون فروخت کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. دیکھیں متاثرین ہو گئے تھے ہمارے پہلے پیٹھ وغیرہ میں، یاد ہوگا آپ کو، چند 2-3-4 سال پہلے ہماری سبشار صاحب داد برکاتم وغیرہ میں انہوں نے اسی چندہ کیا تو اس چندے سے ادھر ادھر جانے کی کرایہ بھی نہیں کرتا، خود اپنی جیب سے کرایہ دیتے تھے. کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ متاثرین کی خون سے ہمارے ہاتھ لت پت ہو. ہر چیز میں علماء نے گنجائش دی ہے، یہ نہیں کہ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ محتاط لوگ تھے، محتاط تھے. جب احتیاط ختم ہو جاتا ہے پھر دفتر لگ جاتے ہیں، اللہ اللہ چندے کرتے ہیں، پھر فوٹو نکالتے ہیں، پھر یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، درمیان میں اخلاق ختم ہو جاتا ہے. کام ہوتے ہیں بڑے بڑے لیکن نتیجہ نہیں ہوتا. بڑے کام کا نتیجہ اس وقت نکلے گا کہ جب اس کی بڑی روح ہو، اس کے اندر روح ہو تو چھوٹے سے کام سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ادواء الصلاۃ، اس نے نماز کو ضائع کیا. نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی خشوع کو ضائع کیا. آج کل نماز اب بھی گرج میں پڑھی جاتی ہے. یہود کے عبادت خانے میں آپ جائیں، ان کی بھی داڑیاں بھی ہوتی ہے، پگڑی بھی ہوتی ہے. یہ بابا آدم علیہ السلام سے یہ چیزیں آ رہی ہیں جو آپ کی وہاں جو اس کی علماء کہیں یا رہبان وغیرہ جو کہیں، وہ اس کی لباس ننگی نہیں ہوتی. نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی طریقے سے، جو اس طریقہ ہے پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی ضیاء یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اس میں نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس میں نہ رہے، خشوع نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے واتبعوا الشہوات، پھر کہاں جاتا ہے؟ شہوات۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسان کو قابو کرتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جب ایک بار اللہ تعالیٰ کی رزق سے آپ آزاد ہو گئے، تعلق ختم ہو گیا تمہارا، پھر حرام بھی کرو گے، نماز بھی پڑھو گے، جھوٹ بھی بولو گے، نماز بھی پڑھو گے، بہتان بھی لگاؤ گے، بہتان، اور نماز بھی پڑھو گے، روزے بھی رکھو گے، لا الہ الا اللہ بھی کرو گے، کیونکہ کسی چیز کے اندر روح نہیں ہے کہ تم کو قابو کرے، وہ خشیت ہے چلی گئی اس سے۔ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان قریب گمراہی کی سزا پائیں گے یہ لوگ، گمراہ ہو گئے۔ تو میں صرف آپ کو آج کے بیان میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے بڑے کاموں کے لیے سوچتے ہیں، اور جو اصل کام ہے اس کی طرف ہم یہاں خیال بھی نہیں جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول کی 1000 ڈبے کہاں پہنچ جائیں، وہ کراچی چلے جائیں، لیکن خود اپنے جہاں جس میں ڈبے ہم نے ڈال دیے ہیں اس میں پیٹرول نہیں ڈالتے، اپنے خود میں پیٹرول نہیں ہے۔ خانقاہیں ہیں، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں بیچارے دیکھا تو ہے نہیں اس میں، اس لیے تو کرتے ہیں کہ وہ رسمی ہو جاتے ہیں، جو رسمی ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کہ اس میں آپ سے کیا وہاں سے کیا خوشبو آپ کو آئے گی، اب کیا ملے گا وہاں سے۔ تو انبیاء علیہ السلام دلوں پر محنت کر کے ساتھ ساتھ اشارے دیتے تھے، جہاں کوئی چھوٹی موٹی جڑ پہ ہوتی وہ بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ کرتے چلتے تھے، تو یہ ہوا ہے اس پر۔ لیکن باقاعدہ لشکری جنگ اس وقت کرتی جب کیا ہوتے تھے، ایک معقول تعداد بن جاتی اور وہ سارے کے منجے ہوئے لوگ ہوتے تھے، صاف ستھرے لوگ، پھر بڑے بڑے کام کرتے۔ اسی بات کو اللہ تعالی نے اٹھایا سورۃ بقرہ میں کہ بنی اسرائیل پر ہم نے یہ حرام کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالو، لیکن جب لڑائی ہوتی تھی کوئی روس کا بلاک ہوتا تھا، کوئی امریکہ کا بلاک ہوتا تھا، یہ آج کل کے زمانے میں، اس وقت ایک اوس کا بلاک تھا، ایک خزرج کا بلاک تھا، یہ اوس کے ساتھ ہوتے تھے یا خزرج کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو جب لڑتے تھے دونوں لڑتے تھے وہ آپس میں، تو بلاک تھا یہ بھی ساتھ لڑتے تھے، جب لڑتے تھے تو ظاہر ہے کہ متصین بن جاتے تھے لوگ، آج کل دیکھتے کیسے متصین بن جاتے، پھر آپس میں مل کر بیٹھ جاتے کہ مجھ پر ہم پر تو یہ فرض ہے کہ اپنے اسرائیلی بھائیوں کے لیے چندہ کرے، فدیہ دے دیں، اس کو آزاد کرا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعضی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو پر کفر کرتے ہو۔ وہ مانتے سب کو تھے لیکن عملاً اس کے ہاتھ سے نکل گیا، صرف ریاکاری کے اعمال اس کے ہاتھ آ گئے، صرف ریاکاری کے اعمال ان کے ہاتھ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے ایسا کرے گا ان کی سزا کیا ہوگی؟ وما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو دنیا میں ذلت ہوگی، وفي الآخرة يوم القيامة يردون إلى شد العذاب،
قیامت کے دن وہ بدترین عذاب کی طرف، شدید عذاب کی طرف پھینکے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. درشی پڑھے اللہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسی چیزیں ہوتا ہے کہ جو اس قوم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ میدان میں پھینکتا ہے دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے، دوسرے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور وہ خود دنیا پرست ہو جاتی ہے، تو اس نے سارے قوموں کا حق مارا یا نہیں مارا؟ بتاؤ. حق مارا اس نے یہودیوں کا حق مارا جو اس وقت یہود میدان میں تھے. ہم کہتے ہیں ہم نے اس کا سب کا حق مارا کیونکہ ہم نے وہ چیز نہیں پہنچائی جو ہمارے پاس تھی. اس کے پاس جو چیز تھی وہ نے پہنچائی، جہاز پہنچایا، برق پہنچایا. ہمارے پاس جو چیز تھی اس نے ہم نے پہنچایا، لیکن ساتھ کچھ لینے کے لیے، کچھ کہ میں لندن جاؤں گا وہاں سے کچھ چندہ لے کر آؤں گا، وعظ نصیحت بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ کی تم دھوکہ دیتے ہو. نعوذ باللہ. وہاں سے کچھ فائدہ لے کر آؤں گا. جو انبیاء علیہ السلام کی پیروکار ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان اجریہ الا علی اللہ. میری کام، میرا اجر کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. اسے آپ کو پیغام پہنچاتا ہوں اللہ کا. تو ایک یاد رکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہلاکت، ایک ہے خزی، ذلت. دونوں میں بہت فرق ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ غرق کر دیا ہے، بہت ذلیل قوم تھی، لیکن جب ختم ہو گیا تو کوئی اس کو تان نہیں دیتا تھا. بغور ختم ہو گیا. قیامت میں جہنم میں ہوگا. نوح علیہ السلام قوم تباہ ہو گیا، لیکن بس ختم ہو گیا. وہ فرعون کی قوم تباہ، بڑی بدماش تھا فرعون کا لشکر، تو تباہ ہو گیا لیکن ختم ہو گیا. ذلیل اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اس کی گردن میں رسی ڈال دے اور اس سے اپنے کام کروائیں، غلام بنائیں. اس لیے فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا. ایسی لوگ قوم، یہ جو خود امت ہوتی ہے وہ ایک دم ہلاک نہیں ہوتی، جو دین کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتی ہے؟ وہ ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہو جاتی ہے وہ قوم. اب اس سے بڑی رسوائی کون ہوگی؟ کیا ہوگی کہ ہم اپنے تیل کو ان کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتے، اپنے جو وسائل ہے خود اپنے بروکار نہیں لا سکتے، ہم پر پابندیاں لگتی ہے. اس ذات کیا ہوگی کہ خود مشرف نے کہا تھا، لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اتنے پاکستانیوں کو یا وغیرہ لوگوں کو امریکہ دے دیا، ہم نے اتنے ڈالر لیے. ڈالر کس پر لیے؟ مجاہدین پر ڈالر لیے، نہیں اپنی قوم والوں پر لیے. کسی قوم والے تھے، اس کے اپنے قوم والے تھے، اس پر لیے. اس سے بڑی کوئی رسوائی ہوگی؟ عافیہ صدیقہ وہاں ہے، بے گناہ پکڑی گئی ہے وہاں. یہاں ریمنڈیس، یہاں ہمارے لوگوں کو قتل کیا، ہمارے 2 فوجیوں کو شہید کر دیا. 2 فوجی تھے ہمارے میں، شہید کیا. اور اس طرح بہت سی خرابیاں، کتنے خرابیاں کی تھی. اس کو پکڑا گیا، اس کو چھوڑا دیا. چند دن کے بعد اس کو کیا گیا؟ چھوڑ دیا. اب یہ صدی کے کتنے سال ہو گئے وہاں ہیں. اور پھر یہ کہتے کہ ہم آزاد ہیں. شرمیلے نے بغیرت، شرم نہیں ہے تم، اپنے آپ کو خان سمجھتے ہو اور ہے غلام. نہ اپنا اختیار ہے، نہ اپنا فیصلہ ہے، اوپر سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے بس ٹھیک ہے صحیح. کون؟ وہ بھی ہے بھی کوئی ملک نہیں ہوتا، وہ ایک ادارہ ہوتا ہے جو اس کو پیسہ دیتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ IMF. تصدق تبوك
IMF جب پیسہ دیتا ہے تو شرائط لگاتے ہیں، پیٹرول مہنگا کریں گے، گیس مہنگا کریں گے، اور طالبان پر حملہ کریں گے، یا طالبان بھی، یہ ساری چیزیں ان سے پے ہو جاتی ہے. قرض بھی دیتا ہے، سود بھی لیتا ہے. دکاندار تم کو دال دے دیں، ایک آپ 20 روپے دے دیں، آپ کو دال دے دو، قرض پر دے دو. وہ کہتے ہیں قرض پر دال دیتا ہوں لیکن فلان بیٹی کو نہیں کھلاؤ گے. یہ کوئی معاہدہ ہے؟ بھائی تمہیں مسلمان پر دال فروخت کرتے ہو یا ہماری ایمان لینا چاہتے ہو؟ اللہ کرے کہ کوئی ایسی بہادر نکل آئے کہ سمجھ سکتا جو حق تھا، بڑا بہادر تھا، لیکن اس کو قوم نے نہیں چھوڑا اس کے خلاف، کیونکہ ہماری قوم کے اندر ایسی بدبخت ہے کہ وہ کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا جب وہ شہید ہو گیا تو کس نے خوشی منائی بتاؤ؟ مرزائی نے بنائی، شیعوں نے، وہ یہی لوگوں نے خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی. چلو کیا مت ہے، دیکھا جائے، آج کرو جو کرتے ہو. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ وہ پھر قوم یہ ہو جاتی، ذلیل ہو جاتی ہے. یہی بات اللہ تعالی سزا پائیں گی، سزا پائیں گی. یہ بات سمجھ آئی بات؟ تو براہ راست عبادت سے اب میرا موضوع فی الحال یہی ہے، کیا بنتا ہے؟ اللہ سے تعلق بنتا ہے. جب اس تعلق سے مضبوط ہوگا تو پھر آپ ہر اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ فلان بات کو مانتا ہوں فلان کو نہیں مانتا. لیکن یہ آتا ہے کس سے؟ براہ راست عبادت سے. اس یہاں نماز کو لے لیا، کف ایدیکم، کیا آپ آگے دیکھو کیا ہے؟ نماز پڑھو اور خیر کی کام کرو. پھر آپ کا ایک کام ہے، آگے بتا دوں کیا کام ہے. پھر کیا ہو جو کیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فاذکرونی اذکرکم. پہلی کون سی چیز لائی؟ ذکر لائی. مجھے یاد کرو، دل میں یاد کرو، زبان میں یاد کرو، تلاوت کرو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو. تو میں تم پر فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی نعمتوں سے. واشکروا لی، میرا شکر کرو. تو جب دل صاف ہوگا تب اس کو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انعامات یہ ہم پر مخلوق نے نہیں کیے، کس نے کیے؟ خالق نے کیے. جب تک دل اس طرح صاف نہ ہو تو ہر وقت مخلوق کے ساتھ آپ لپٹے رہو گے. تمہارے ہاتھ ہمیشہ مخلوق کی ہاتھ سامنے پھیلے ہوئے ہوتے. اذکرکم واشکروا لی. عائشہ ولا تکفرون، میری نہ شکر مت کرو. تو خود بخود ہی، لیکن پہلے کیا ہو گیا؟ ذکر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ ہاتھ دے. جب آدمی جاتا ہے راستے میں تو جس سے محبت ہو تو اس راستے میں اب جب دیکھے نا تو ہاتھ لے جاتے تھے. یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، اس سے محبت ہے. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا معاذ انی لاحبک، میں تو تمہارے ساتھ بہت ضرور محبت کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں تمہارے ساتھ. پھر آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تم کو ایک نصیحت کروں کہ تمہاری دنیا محسوس ضرور کرے، کیونکہ ہر نماز کے بعد کیا پڑھو؟ یہ دعا پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک. پہلے کیا آ گیا؟ ذکر کا. جب ذکر کرو گے تو دل کی دروازے کھل جائیں گی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک.
تو شکر کی یہ نہیں جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، نہیں، یہ شکر کی حقیقت آپ پر کھل جائے گی. یہ توحید ہے. کیا ہے؟ پھر جب یہ کامل ہو جائے گی وہ حسن عبادت، تب آپ اللہ تک عبادت بندگی کے معنی میں ہے. کس معنی میں؟ تم پھر اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کر سکو گے. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی فرقوں رحمت نازل فرمائے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب جاتا ہوں تبلیغ میں تو اپنے ساتھ اللہ کی دوستوں کی جماعت کو لے جاتا ہوں، یعنی اللہ والوں کی جماعت کو. لیکن خود بھی اللہ والے آدمی تھے اور کا ساتھ، تاکہ میری ماحول ٹھیک رہے. میرا ماحول آپ دیکھیں تبلیغی جماعت میں جب کبھی بہت اچھے اچھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یوں کہ جس پیروی کا نا اگر ساتھ ایک بہت کمزور ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب خدا میں لڑتی پڑتے ہیں پھر وہ دوسرا بھی بھاگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جب جاتا ہوں تو اولیاء اللہ کی جماعت کو لے جاتا ہوں، یعنی نیک صالح لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. لیکن جب واپس آتا ہوں میرا دل اپنی جگہ پر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ جب دوبی جانتے ہیں کپڑے کو دھونے والے، دوسروں کے کپڑے دھوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے کپڑے خراب ہوتے ہیں. جب آدمی تقریر کرتا ہے یہ نہیں خود تباہ ہوتے ہیں، وہ یقیناً بہت بڑا کام کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنی اصلاح کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب دوسروں کو تقریر کرتے ہیں تو اس کی اثرات اس دل پر آ جاتے ہیں. جب اس کے اثرات اس کے دل پر آ جاتے ہیں تو وہ کون دور کرے گا؟ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوگا. سمجھ آئی بات؟ اس میں تو مرید سادہ رو رو کی ہو گیا طیب، خدا کری کہ ہو شیخ کوئی توفیق، پیر صاحب کو بھی توفیق مل جائے یہ جو بولتا ہے. خبریں پوری ہے صحیح ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں جب میرا اپنا حال، میرا دل حال پر اپنے حال پر نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ پھر میں علاج کیسے کرتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار اعتکاف کرتا ہوں. اب اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف میں تو یہی تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، نوافل ہوتی ہے، تہجد ہوتا ہے، اور تہجد ویسے بھی پڑھتے تھے، اور یہ کیا ترجیح ہوتے ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں. جس بوٹ پڑھتا ہوں تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، یہی کرو، یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہاں میں 3 دن خانقاہ میں گزارتا ہوں. وہاں اس وقت حضرت پورے حفلے کی خانقاہ تھی، جو قادر حفلے کی خانقاہ تھی، بہت چلتی پھرتی، یعنی وہ کیا یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک وقت کھیلی ہے، ایسے وقت مسلسل چل رہی تھی. وہاں جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے. جب نیت باندھنے والا تھا رخ تبدیل کیا اپنے صحابہ کرام کی طرف. اس کے پیچھے کون پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے والی کون ہے؟ صحابہ کرام. وہ اس کی نیت اتنی خالص ہے کہ اس کی ایک سیر کی جو ہماری بہت پہاڑ کی سونے سے وہ اس کا وزن زیادہ ہے اللہ کے نزدیک. لیکن ان کو نبی کریم سے فرماتے ہیں ان کو کہ تمہارا آواز تم وضو ٹھیک کیا کرو، تمہاری وضو ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میرے دل پر کدورت آتی ہے، گرد غبار آتا ہے. ہم عجیب لوگ ہیں، ہم تمام دن بولتے رہتے ہیں، نہ ہمارا دل خراب ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل اتنا قدر خالی ہو چکے ہیں، اس قدر کہ اس کے اندر وہ نہیں ہے. کیا وہ نظر نہیں آتا اس پر. یہ ہماری کالی پگڑی ہے، یہ میری بہت آپ کو پتہ ہے بہت پہلی
یہ 1 ماہ ہو گیا، پتہ نہیں کتنا ہوا، یہ میں نے پڑھ گیا. یہ قلم میں بہت سیاہی ہے، آپ پر لگا کوئی نظر آ رہا ہے؟ اور زیادہ خوشبودار ہو گیا. اب یہ کپڑے، یہ چادر ہے، اس پر اوپر سے کہیں سی ایک وہ آ گیا، یہ نظر آ رہا ہے نہیں؟ یہ تھوڑا سا داغ نظر آ رہا ہے، جہاں اس کو اٹھاتے ہیں یہاں پہ، اب نظر آتا ہے. تو ہمارے دل کالے ہیں، اسی لیے ہمیں وہ کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی اور زیادہ تازہ ہو گئے. تازہ نہیں ہو گئے، اور نور خوشی بھی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی یتیم کے ساتھ مہربانی کرنا کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ بہت بڑی بات ہے. یتیم ہو، مسکین ہو، حتیٰ کہ 10 سال کی اعتکاف کا اجر اس کو ملتا ہے. بات اس میں آتا ہے. عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود اعتکاف میں تھا، کسی نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے وہ نکل گیا اس کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ آپ اعتکاف میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول نے فرمایا ہے کہ کسی کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے تو 10 سال کی بات کا ثواب ملتا ہے. لیکن کس کو ملتا ہے؟ اس کو ملتا ہے کہ جو خدمت کس لیے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ کی خدمت کیسے آئے گی؟ یہ بیٹری کیسے چارج ہو گئی؟ یہ عبداللہ بن عباس میں فرماتے ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. نبی کریم فرماتے ہیں کہ معتکف کے بارے میں فرمایا، معتکف کس سے روکا جاتا ہے؟ گناہوں سے. کیوں پائے جاتے ہیں تو خواہ کچھ نہ کچھ بد نظری ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا، یا کسی ساتھ گالی گلوچ ہو جائے گا، کچھ تو ہو جائے گا. وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. اس کے لیے جو اس کے اعتکاف کے علاوہ بغیر جو نیکیاں وہ کر دیتے، ساری نیکیاں اس کو لیے لکھی جاتی ہیں. جیسا یہاں وہ ہمارے مزدور کام کرتے ہیں، یہاں تو درمیان میں تھوڑا سا چائے پیتے ہیں، تو چائے کے جو پیتے اتنا ٹائم جو خرچ کرتے ہیں، اس کا داڑھی لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ اس کے اس طرح اس کا بھی لگتا ہے. یہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ بیٹری وہ کیوں اس کو دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو تازہ کر دے، پھر کنکریٹ اچھی طرح کرے گا، پھر کنکریٹ اچھی کل کرا تھا دیکھ رہے ہیں، چائے درمیان میں پی لیا، پیسے مضبوط ہو گئے، پھر شروع کر دیے. تو اس طرح یہ جو اعتکاف کرتا ہے مسلسل اعتکاف نہیں ہے، وہ رہبانیت نہیں ہے، وہ اپنی اصلاح کے لیے چند دن اعتکاف کرتا ہے تو اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھیں آپ کی بیٹری جب نیچے چلی جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو چارج کرتے ہو. جب چارج کرتے ہو پھر گاڑی چلتی ہے. تو اس طرح اس بیٹری چارج کرنے کے لیے جو اعتکاف ہوتا ہے، جب یہ چارج ہو جائے گی پھر تمہارے کاموں میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. تمہاری یتیموں کو سرپرستی کریں گی، اس میں اخلاص اور زیادہ بڑھ جائے گا. اور جہاد کرو گی، اس کی اخلاص اور زیادہ بڑھ جائے گا. اور آپ تبلیغ کرو گی تو اس میں تبلیغ میں اور زیادہ وہ اخلاص بڑھ جائے گا. اس طرح بڑھتے ہر چیز میں تمہاری اخلاص بڑھ جائے گا. تو جب ساری چیزوں میں قوت آ جاتی ہے تو یہ چارج کرنا ضروری ہوا نہیں ہوا؟ اس کا ثواب مل جانا چاہیے. اس طرح یہ معتکف کو اس لیے ثواب ملتا ہے کہ یہ ساری کاموں کو، دینی کاموں کیا کام ہوتا ہے، اس کی ساری دینی کام اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. یہ علماء کے لیے میں نے بہت زیادہ دماغ کھائی. علماء بالکل
فارغ ہوتے ہیں. اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں اس کو سال لگاؤ. نہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صغرا و کبرا اندر پھنس گیا ہے, یہ نکلتے یہ ٹھیک نہیں ہوتے. اسی لیے اس کے لیے سال ہے. ہمارے 4 ماہ میں بھی طالب علم ہوں, 4 میں لگایا ہے 4 بار. اس وقت لگایا ہے جب میں ملا نہیں ہوا تھا, یاد رکھے. میں نے اپنا کوٹا پورا کیا ہے. چلے بھی لگایا, 3 تو بہت لگائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ یہ کام بڑی بڑی کرتے ہیں, ذکر نہیں کرتے. وہاں موقع نہیں ہے. جب تم کو پیٹرول ڈالنے کا موقع نہیں ہے تو گاڑی روکو. گاڑی چلاتے ہو پیٹرول نہیں ڈالتے. اب ایک لطیفہ آپ کو سناؤں تو بس لطیف ہے. ایک آدمی تھا, پیر تھا, اس کے ساتھ ایک آدمی بہت زیادہ وقت گزارا, اور جب جا رہا تھا مرید بہت خالص تھا. اس نے اس کو ایک وہ گدی کا بچہ دے دیا, گدا دے دیا, کس پر کاروبار کام کرو. اس نے کہا کہ پیر کی کیا ہے, یہ گدا ہے, نہ کھائے گا نہ پیے گا, بس نہ کھلاتا تھا نہ پلاتا تھا. جیسے ہم کچھ کام ذکر کرتے ہیں. ہمارا نماز بھی جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ, اس کے بعد ہم اس کے بعد ہستی چڑھا دیتے, فرق نہیں. تو وہ بلاخر بیچاری جب اس کو کھانا ملتا تھا پانی ملتا تھا تو کیا ہو گئی, مر گیا. اس نے کہا کیوں ہو, یہ تو ہمارے پیر کی وہ سوغات ہے, تحفہ ہے, تبرک ہے. اس کو دفن کر دیا, اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اور اللہ کے ساتھ جو بھی آتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی. ایک آدمی قبول ہوگی ایک آدمی کے بارے میں تو پھر سے پر پگھنڈا کرتے ہیں. حالانکہ قبول ایک کے بارے میں ہوتی ہے, بعض کیا ہوتے ہیں بعد میں وہ پر پگھنڈا کرتے ہیں. 100 میں ایک آدمی کی دعا قبول ہو گئی, وہ ایک پر پگھنڈا کرتے ہیں. 100 تو نہیں کہتے کہ ہمارا کام نہیں ہوا. تو یہ اس پر مزاق گرم ہو گیا. ہر وقت پر لوگ آتے تھے مزاق نہیں, وہ خود اس طرح بیٹھا تھا, مزار بھی تھا اور مزاق کے ساتھ یہ گدی کے ساتھ بیٹھا تھا کہ یہ زبردست مزار ہے. وہ کہتے ایسے گڑھندہ پیر ہے کہ فوراً دعا قبول فٹافٹ قبول ہوتی ہے. ایک بار اس کی اپنے استاد نے کہا کہ یار فلاں جگہ ایک پیر ہے, بہت گرم پیر ہے, اس کے پاس جانا چاہیے. وہ اس کے پاس چلا گیا. دیکھا آپ تو شاگرد ہیں, وہ خربوشے تو آپ کیا کرتے ہو یار. تو نے کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے, تمہاری برکت کی, تمہاری گدی کی برکت ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو اور ترقیاں دے, بس اس کو جمے رہو, لیکن مجھ پر بھی فکر کرو. اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں یہ اس کا بیٹا ہے. یہ گدھا نہیں, اس کا یہ باپ نہیں, اس کا ماں ہے. میں جس ساتھ بیٹا ہوں وہ کیا ہے, وہ اس کی ماں ہے. اسی پیدا ہو گیا, بڑا ہو گیا, میں نے آپ کو دے دیا, لیکن یہ بڑا تیز ہے. تو میں اس ساتھ بیٹا ہوں, لیکن کبھی کبھی لوگ میرے پاس بھی بھیجا کرو تاکہ ہمارا بھی کام چلتا رہے.